الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت للصلاة فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر غدا واجمع الياس عما في ايدي الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی بھی ذہن میں یہ حدیث آئی لیکن اس کے راوی کو بدلانا اطلاعی ہے، لیکن نفس حدیث متن حدیث یاد ہے الحمدللہ. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، ہم کو نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے. دو بات معلوم ہوئی، ایک تو طلب، نصیحت کی طلب صحابہ کو تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ بیان فرما دیا کرتے تھے. اس میں رسول اکرم میں لکھا معاذ نہیں فرق کراچی نے ہمیشہ حضور خود نصیحت فرماتے تھے. کتنی حدیثیں نقل کی جائے، یہ صحابہ کے اندر اتنی طلب تھی، وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیسے ہماری آخرت بن جائے، دنیا کیسے سنور جائے، ہماری کیسے اصلاح ہو جائے. یہ ان کو طلب تھی. سب سے پہلی چیز تو طلب ہی ہے. طلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطایا میں سے ہے، عطیات خداوندی میں سے ایک طلب بھی ہے. طلب ہوگی، بھوک لگے گی تب تو کھائیے گا. ہمارے حضرت محمد احمد صاحب بڑا مشہور ہے، ہمارے داتا ابرار صاحب تھے، کہتے حضرت کھا لیجیے کچھ. کیا کیسے کھاؤں، بھوک لگے گی تب نہ. تم ڈاکٹر ہو، دوا دو، بھوک لگے تو کھاؤں گا. بہت پورا مسئلہ رہتا تھا ہمیشہ زندگی بھر. جو رہے جانتے ہیں کھاتے نہیں تھے، کئی کے وقت نہیں کھاتے. ڈاکٹر صاحب بیچارے بڑے ڈاکٹر حضرت کچھ کھا لیجیے. فوراً کہتے تھے کیسے کھاؤں، بھوک لگے گی تب تو کھاؤں گا، دوا دو کہ بھوک لگی تب کھاؤں. صحابہ کے اندر طلب تھی. چنانچہ دیہاتی لوگ جب آتے تھے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے. شہری صحابہ، یہ دیہاتی لوگ آئیں گے، سوالات کریں گے تو ہم لوگ کو علم ملے گا. یہ صحابہ کی سیرت ہے طلب کی. کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہیں، کتنے لوگ آ جاتے ہیں. صحابہ خوش ہو جاتے تھے. جو شہری صحابہ تھے وہ خوش ہو جاتے تھے دیہاتیوں کے آنے سے. یہ لوگ اناپ صاحب کچھ کہیں گے، یہ ہوا ہے تو لیکن حضور کا جواب تو ایک سے ایک وہی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جہاں سے وہ صحابی آئے، فرمائے یا رسول اللہ اذنی و اوجز، ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. ایک تو نصیحت کی طلب، اور دوسرے یہ بھی بے تکلفی میں کہ طویل تقریر نہ کیجیے گا، تھوڑی سی بات بتلائیے گا، ہے نا. یہ بھی بے تکلفی طلب کے ساتھ یہ بھی ایک ہے بے تکلف. حضور نے اپنے صحابہ بے تکلف رکھا تھا تاکہ ہر بات کہہ سکے. حضرت عائشہ جو بات ہوتی پوچھتی رہتی تھی، اور صحابہ جو نہیں کر سکتے حضرت عائشہ پورا کر دیتی. لوگ تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے شادی حضور نے اس لیے کیا کہ یہ باتیں واضح ہو. نصف علم ہے صاحب حضرت عائشہ. اور تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ اذنی و اوجز، ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. تو وہاں کیا کمی ہے؟ یہ نہیں کہ 15 دوا لکھتے چلے گئے، دوا لکھتے جو بیماری ایک دوا دو، نہیں، وہاں تو جامع دعا. نصیحت کیجیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا قمت للصلاة فصل صلاة مودع. پہلی نصیحت یہ ہے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے گویا کہ تم رخصت ہونے والے ہو یا رخصت کرنے والے ہو.
اذا قمت للصلاة فصل صلاۃ مؤدی. یہ عمدہ ہے. جواب فوراً حاضر، نصیحت بالکل موجود سامنے. اذا قمت للصلاة فصل صلاۃ مؤدی. نماز پڑھو تو ایسی پڑھو جیسے آخری نماز ہے. ایسا جب آخری نماز سمجھے گا تو کچھ دل لگا کے پڑھے گا نا. بس یہی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایسی، سبھی حضرت سے لوگ پوچھتے تھے کیسی نماز میں دل لگے گی. میں کہتا ہوں یہی سوچ کے پڑھو کہ آخری نماز میں تو کچھ ضرور دل لگ جائے گا. اگر ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر صحیح کہا تو انشاءاللہ باقی غفلت کی نماز نہیں، اللہ ذکر والی کا نماز کر دیں گے. جو ہاتھ اٹھاؤ اسی وقت نیت کرو کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. دل کو ہمارے اپنے خوف سے، خشیت سے بھر دیجیے. اذا قمت للصلاة، کتنی عمدہ دعا. اذا قمت للصلاة فصل صلاۃ مؤدی. نماز پڑھنے کا بھی ابھی کم سے کم نیت تو درست کرو، نیت تو ٹھیک سے کر لو. اللہ اکبر تو کہو. بعض جگہ میں نے دیکھا خاص جگہ پہ مسجد نبی عزت الجنہ میں کہ شاید 5 منٹ میں 20 رکعت پڑھتا تھا کہ 30 رکعت. کیا ہے وہاں بھی تم کو ادب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے سجدہ ہی میں رہ جاتے تھے. حضرت عائشہ سے آئی روایت، سجدہ ہی میں اطمینان سے سبحان ربی. ہمارے مولانا محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے بھائی کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ ٹھیک سے کہا کرو. رکوع میں بتلاتے تھے سبحان ربی العظیم ایسے کہا کرو. اذا قمت للصلاة فصل. جب آدمی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ آخری نماز سے درست کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں. یہ عقیدے کی اصلاح کیا حضور نے. یہ عقیدے کی بھی اصلاح، نماز کی نہیں، عقیدے. معلوم موقع ملے نہ ملے اس کے بعد ہماری سب ایک نہ ایک دن نماز آخری ہوگی کہ نہیں. تو کیوں نہیں اسی کو آخری نماز سمجھتے ہیں، ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے. اذا قمت للصلاة فصل صلاۃ مؤدی. بہت عمدہ نصیحت. دوسری نصیحت ولا تکلم بکلام تعذر غدا. ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. بڑے بڑے وزیر بادشاہ سب منہ سے نکل گئے، پھر دوسرے معافی نامہ نکلا اخباروں میں. نکلتا کہ نہیں؟ کیوں پہلے سوچ سمجھ کے نہیں کہا. کتنی نصیحت. اذنی و اوجد. نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت. ایک تو یہ اللہ سے تعلق جوڑ لیا ہے، دوسری یہ ہے لا تکلم بکلام تعذر غدا. زبان کی حفاظت کرو. ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا پڑے. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں پھر معاف کیجیے گا. کیوں کہا تم نے؟ زبان کو قابو میں رکھو. عملی کرے کہ لسان ہے، اپنے زبان کو قابو میں رکھو. معمولی نصیحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت ہی کے لیے تشریف لائے تھے. کسی نے قبول کیا، کسی نے نہیں قبول کیا. سب سے زیادہ حضور کی نصیحت کو صحابہ نے قبول کیا. صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اطاعت کا گویا کہ پہلے سے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اطاعت. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہی ہے. اطاعت سب کے لیے اطاعت واجب ہے. کافۃ للناس، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. پوری امت نبوی ہے، لیکن امت کی 2 قسمیں ہیں. ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. جس امت کے ایک وہ امت ہے جس نے قبول کیا ہے، ایک وہ امت ہے جس نے ٹھکرا دیا. وہ بھی ٹھکرا دیے جائیں گے آخرت میں. سوچ لے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نصیحت کیا ہے. اذا قمت للصلاة فصل صلاۃ مؤدی ولا تکلم بکلام تعذر غدا. ایسی بات نہ کہو کل کے دن عذر کرنا ہے کہ نہیں. ضرورت سب سے زیادہ قلت کلام ہے صوفیہ کے یہاں. قلت کلام میرا خیال قلت طعام سے زیادہ قلت وہ ہے کلام. فضول بات نہ کرو. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی.
آدمی کے حسن اسلام سے لایانی باتوں کو ترک کرتے ہے کہ نہیں. نصف علم یہ بہت بڑی حدیث جملہ ان احادیث کے ہے جس پر دین کی بنیاد ہے. بن حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کو حسن اسلام سے لایانی باتوں کو ترک کرتے. جتنا وقت بچے گا ذکر اللہ کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی توفیق مانگے. وقت سب سے بڑی نعمت ہے. مال 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ آپ کو مل جائے گا، لیکن وقت جو یہ وقت ہے یہ نہیں ملے گا کبھی. اس کی کوئی قدر نہیں وقت کی. گیا جو گیا. لا قمت للصلاة فصل الصلاة بلا تکلم بکلام تاذر ودن. ایسی بات نہ کہو کہ اسے کرنا پڑے. لوگ کہتے ہیں نا معاف کیجیے گا، کیوں ایسی بات کا معاف کر لیں؟ فضول بات ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی شخص گیا، سب قرآن حدیث کی باتیں ہیں، گیا کھٹکھٹایا، بیوی نے پوچھا، کہا کہ فلانے ہیں، انہیں باہر کا آدمی کھڑے، کہا نہیں ہے. اگر اسے کہا کہ کہاں گئے ہیں تو یہ فضول بات کیا ہے، اسے لایا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ باہر کا بتانا وہ اس کی مصلحت کے خلاف ہو. کیوں آپ نے پوچھا؟ آپ نے جب صرف یہ پوچھا کہاں ہیں نہیں ہے، اب یہ نہیں پوچھے کہ کہاں ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہمارے حضرت وغیرہ کبھی نہیں ہے تو وہاں ہم لوگ کہاں گئے، وہ تو تنہائی کے لیے گئے ہیں تو ہم کیوں بتلائیں. یہ ہوتا تو وہاں حضرت کا مزاج ایک باغ میں لگتا نہیں، سہارا سے گھبراتا ہے جی. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. حضرت وغیرہ کا اسی مزاج. اثر آباد جنگل، تھانہ بھون میں بھی جنگل بیابان. حضرت عبد الباری ندوی نے پوچھا ادھر کہ حضرت آپ خانقاہ میں رہتے تھے؟ کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. حضرت ہم نے بہت آپ کو دیکھا. تو ہم اسے کہتے تھے کہ ہم رہتے ہی نہیں تھے خانقاہ میں، جب اپنے کام میں رہتے تھے اور اثر بعد جنگل چلے جاتے تھے. کیسے دیکھتے وہ عبد الباری؟ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کی قدر، کھانے پینے میں بھی زیادہ وقت صرف نہیں کرتے تھے. ناشتہ واشتہ کیا ہوتا تھا وقت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی قسم اللہ نے کھایا ہے. معلوم ہے زمانے کی کچھ اہمیت ہے تب تو. بہرحال ولا تکلم بکلام تاذر ودن. ایسی بات نہ کہو کل کے دن اسے کرنا پڑے. دوسری بات وہ عجم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں اسے نا امید ہو جاؤ. کسی نصیحت ہے نہیں، مختصر نصیحتوں میں سے یہی نصیحت ہے. اب ہم لوگ عقید سے یہ نصیحت نہیں سنے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کوئی بتلاتا. عموماً یہ حضور کی حدیث ہے. امید نہ رکھو کسی. جتنی امید زیادہ ہوگی اتنی شکایت زیادہ ہوگی. جتنی امید زیادہ اتنی شکایت زیادہ. کسی سے امید نہ رکھو. اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھو. سب سے امید منقطع کر کے اللہ سے امید کو وابستہ کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہترین عمل ہے. وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. اللہ ہم سب کو عمل عطا فرمائے. ایک بھائی کی حدیث آئی ابھی میں نے کہا وعلم الیاس، کیونکہ مختصر ہی بیان کرنا ہے لیکن بتانا لوگوں کا ساتھ رہتا تو میں سوچتا ہوں آپ لوگوں کا. وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے قطع نظر کرو. انہی باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کہتے ہیں وصحب الناس علی شریعتین. تب ہمارے یہاں محمد منظور صاحب سب آتے رہتے تھے، یہ سناتے تھے ضرور. وصحب الناس. میں تو اب حدیث پڑھ کے اس کو سنایا، وہ تو سنا شروع کر دیتے تھے. الحمدللہ میں حدیث میں آگے کی نہیں بات. وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھ میں اسے امید ہے. وصحب الناس علی شریعتین قطع الطمع الناس واما فی ایدی الناس وحسن الخلق مقبول احادیث. شاہ ولی اللہ صاحب چونکہ بالکل قرآن حدیث کو سامنے رکھا تھا، انہوں نے اپنی پوری تربیت
تجدیدی قانون نامہ ادا کیا قرآن پاک سے اور مشکات شریف سے. مشکات شریف کا نام بھی ہے. ظاہر کی یہ حدیث جو نصیحت ہے یہ سب قرآن حدیث سے ماخوذ ہے کہ نہیں مستمد. میں نے قرآن حدیث بیان کیا, ان سب چیزوں کو لے کر کے انہوں نے ایک کلیہ بنایا. وہ سب ناس علی شریعتین, سب کے لیے ہے مولانا, سب کے لیے یہ قرآن حدیث ہے, سب کے لیے, کوئی سے مستثنا نہیں. بس ابھی ناس علی شریعتین, لوگوں کے ساتھ مصاحبت کرو دو شرطوں پر. پہلی چیز قطع الطمع عن الناس واما فی اید الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اسے قطع طمع کرو. آگے حدیث مضمون آگے وقطع الطمع عن الناس, لوگوں سے نا امید ہو جاؤ, جو ان کے ہاتھوں میں اس سے بھی نا امید ہو جاؤ. دل کو خالی کرو, اللہ سے تعلق جوڑو, وہی حدیث ہے. وقطع الطمع عن الناس واما فی, بہت ادھر سے. پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وقطع الطمع عن الناس, ناس مان الناس, ہاں قطع الطمع عن الناس واما فی, بہت عمدہ جزاک اللہ. وحسن الخلق مع کل احد, قطع تو یہ حضرت کی توجیہ کے بیچ میں ہے کہ قطع طمع ہوگا تو ہو سکتا ہے خشکی پیدا ہو جائے, بدخلقی آ جائے. کہتے ہیں لوگ تم ہم خود کھلاتے ہو کیا, مؤذن کا تنخواہ دیتے ہو کیا, امام بھی کچھ کہہ دیتا ہے, مدعی کچھ کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں, کہتے نہیں. یہ قطع طمع کے ساتھ ساتھ حسن خلق رکھنا یہ کمال کی بات ہے. کوئی امید آپ سے نہیں ہے, تب بھی ہم آپ کے ساتھ, یہ نہیں کہ نہیں ہے تو بھاگو نکلو, یہ نہیں. وقت بہت عمدہ. وہ حسن خلق یہ درمیان میں حضرت کی شرح ہے مان صاحب رسول اللہ صاحب کی کہ قطع طمع جب ہوگی, یہ کسی سے ہم کو امید نہیں ہے, ہم کو کوئی نہیں, تو آدمی کیا ہوتا ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو آپ آئے, ارے ہم کچھ لینا دینا کیا ان سے, بیٹھائے گا بھی نہیں. اب یہاں اصلاح کیا شاہ ولی اللہ سب مجدد اپنے وقت کا یہ کہہ رہا ہے, تو پڑھ بھی جائیں گے سمجھے میں نہیں. حضرت نے اس کو بہت اچھالا. ماں منظور صاحب علی میاں وغیرہ آئے تھے, بیان کیا, وہاں سے لکھا انہوں نے کہ حضرت کہاں سے اس بات کو سنایا تھا ہم نے, تو لکھوایا ہم نے تفہیمات سے لکھوایا. علماء ہی آتے تھے اور یہ بات بیان کرتے تھے. علماء کی اصلاح تربیت. قطع طمع عن الناس, جب حضور نے قطع طمع کیا ہے تو آپ کو کیا اختیار ہے کہ مقبول سے طمع رکھے. کہتے ہیں ہر نبی نے یہ اعلان کیا ہے لا اسألک اجرا, تم سے ہم اجر نہیں سوال کرتے. ہر نبی سے اعلان کرا کہ قرآن ہے, ہر نبی سے اعلان کرایا گیا ہے کہ ہم کو تم سے کوئی طمع نہیں ہے. اضاحۃ للتہمت, تہمت کے ازالے کے لیے, تاکہ قطع طمع اعلان کہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. ہر نبی سے اعلان کرایا گیا ہے کہ تم سے ہم اجر نہیں سوال کرتے. ان اجر, ہمارا اجر اللہ پر ہے. جب یہ مخلوق سمجھ لے گی کہ ہم سے قطع طمع ہے تو پھر وہ بھی بربیدہ ہوگی تمہارے, تب اصلاح و تربیت کا کام ہوگا. یہ بیان فرماتے رہتے عالم ہو چاہیے, کوئی بھی ہو چاہیے سب ہو. کوئی کہتا تھا کہ قاضی صاحب سے یہ بات کہہ دیے, کہا ہوا ہمارے برابر, ہم ان سے بات کوئی کہیں گے. ہاں مجلس میں بیٹھا تو جو ہوگا کہہ دیں, چاہے کالی نہیں ہو چاہیے وہ موجود ہے, کہ بڑے اختیارات موجود ہے. یہ اکیلے ان سے کہہ سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, نہیں ان سے کہہ سکتے. اس وقت کہہ رہا ہوں عام بات, ہر جگہ بڑی بڑے سخت بڑے ہی لوگ ہیں. تو حضرت فرماتے تھے اگر کوئی بات کہلانا کسی کے متعلق تو مجلس میں اس کو لے آؤ, ہم کہہ دیں گے. تنہائی میں ہم نہیں کر سکتے. سب سے نصیحت عمومی اور ہے, خصوصی اور ہے. قطع الطمع عن الناس واما فی اید الناس. وہ حسن. دوسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ قطع طمع کے بعد وہ تھوڑی سی خشکی ہو جاتی ہے دماغ میں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں. امام مؤذن مولوی مولانا سب کے لیے سمجھنا ہے, سب کو استغنا نہیں بنا سکتے. مومنین کے ساتھ, عوام کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا ہوگا, چاہے قطع طمع ہو یا نہ ہو, کوئی ان سے توقع نہ ہو.
توقع نہ رکھی یہ الگ بات ہے، اور حسن خلق کرنا یہ الگ بات ہے. وہ دیکھیے شاہ صاحب کے جو وہ حسن الخلق مکل اہل، ہر آدمی کے ساتھ حسن خلق. کہا کہ کم تر لوگ اندکے راضی میشون، چھوٹے لوگ چھوٹی سی بات میں راضی ہو جائیں گے، لیکن بڑوں کے لیے کچھ ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ چائے پانی کی. وہ تو ان سے پھر اتنا کہہ دو کہ اچھے ہو وہ کچھ ہے. جہاں سے حضرت ہمارے جاتے ہیں مسجد میں تو عام طور سے جو لوگ بیٹھے رہتے تھے ٹھیک ہو نا، یہ ضرور کہتے ہوئے جاتے. وہ اب تک یاد کرتے ہیں کہ حضرت نے ہمارا مزاج پوچھا تھا. یہ بھی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ چھوٹے لوگ جو ہیں وہ اندکے میں راضی میشوان، تھوڑی سی بات میں راضی ہو جاتے ہیں، لیکن بڑوں کے لیے مزید کچھ ضرورت ہے ان کی تکریم کی، ان کے اکرام کی. کتنی عمدہ سکھائی ہے. مجدد اپنے وقت کو کہہ رہا ہے شاہ ولی اللہ صاحب، مجدد ہے اپنے وقت کے، لیکن جب آپ پڑھیں گے نہیں تو کہاں معلوم ہوگا آپ کو. تو اپنی ہی فرصت نہیں. اکابر کی کتابیں پڑھیے، اکابر کی تو کو پتہ نہیں ہمارے اکابر کیسے تھے. معیار انکار بس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. ہے کہ نہیں مولانا؟ میں نے بیان کیا تھا ڈھابیل میں، اسی پر بیان کیا تھا. بہت آدمی تھے وہاں، وہ اصل مدری صاحب بھی تھے اس وقت. معیار انکار بس سے شاید اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. میں نے اس پر بہت زور دیا تھا. صحیح اتنا بڑا ڈال میں نے سیرت سلف کو، صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل نہیں کر سکتے کہ جب تک کہ سیرت سلف کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارے اکابر نے کیسے اس کو استعمال کیا، کیسے عمل کیا. سیرت سلف معیار بہت بڑے جو ہے ماتھانی نقل کیا ہے تعلیم الجہان میں. معیار انکار برس شاہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت بھی پیش نظر رکھو. جتنے لوگ باقی ہیں سیرت سلف کو نہ اختیار کرنے سے جماعتیں بدل گئی الگ 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 الگ. سلف کی سیرت کو رکھو. تم کچھ نہیں ہو، اوپر والے کو دیکھو اس نے کیا کیا ہے. اس میں بڑی کمیاں ہو رہی ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریقے پر رکھے. مشائخ اپنے اکابر سلف کی سیرت. اسی بنا پر اللہ کا شکر ہے میں نے اقوال سلف 11 چیزوں میں لکھی. اسی داعیہ جذبے سے سلف کی سیرت اس کے اندر آ گئی کہ نہیں مولانا؟ آپ تو اخلاق سلف ہمارے حضرت محمد احمد صاحب لکھی، وہ ہوگی کہیں اخلاق سلف. اسی داعیہ جذبہ پیدا ہوا کہ حضرت نے اخلاق سلف لکھا تھی. یہ حقیر بھی اقوال سلف. وہ اقوال سلف مولانا دیکھا 4 جلد سنا مولانا نے مغرب بعد. آپ لوگ کبھی رہے ہو گے دیکھے ہوں گے وہ جو اقوال سلف روزانہ دعا دیتے تھے. میرے خیال 3 یا 4 تک مسلم. اب تو 11 جلد ہو گئی. اس میں 6 جلد تھے تو 3-4 جو اس کو وفات ہوگی. ہر دن دعا دے اللہ اس کتاب کو قبول فرمائیے. انہوں نے کہا قاضی عطا مبارک پوری نے جب دیکھا پہلی یا دوسری جلد آپ لوگ سمجھیں گے یہ لوگ نہیں جانتے. قاضی عطا مبارک پوری کی تاریخی اعتبار سے کتنی اہمیت ہے، بڑے آدمی. کہا جب ان کو دی گئی تو بالوں نے کہا تھا کہ 2 بمبئی کے آدمی 2 جب وہ کہا دیں تب ٹھیک ہوگا. میں نے ٹھیک ہے بھائی ان کو بھی دیں گے ہم. انہوں نے قاضی عطا مبارک نام سبھی بمبئی کے لوگ سے جانتے ہی ہوں گے. انہوں نے کہا کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے کہ نہیں مولانا؟ یہ کہا انہوں نے. کتب خان اسلام میں جو جانتے بھی نہیں ہوں گے آپ لوگ، کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ ہے. تمہارے مرنے کے بعد اس کی قدر بڑھ جائے گی. دعا کیجیے گا. بتا لکھ چکا اچھا، لیکن اب 11ویں جلد چھپنے کے باقی بمبئی پہنچ چکی ہے. انہوں نے معمولی ہے، انہوں نے بہت زبردست مقدمہ اس سے لکھا ہے. کتب خان اسلام میں ایک بہت بڑی کتاب کا اضافہ. زندگی اسی میں کی ہے، کیسے کیسے حالات آئے، لیکن اس حالات میں کوئی فرق نہیں ہوا. لیکن فرق آیا دیکھا تو اور زیادہ جتنا ادھر جھوکے ہوتے ہیں ٹھیک لکھا پڑتا ہے. ابھی یہ ہے ہوا ہے رکھ لو، یہاں کوئی چیز رکھ لو نہ اڑے، ادھر نہ دل ہٹے. اس کا ہے کہ نہیں؟ ہوا سے اگر ورق کیا کریں گے؟ رکھ لو ادھر رکھ لو.
اللہ کا شکر ہے. کتب خان اسلام وہاں محمد احمد صاحب نے بہت لکھا, تمام علماء نے لکھا ہے, پورے علماء نے. کتنے آپ نے گن کے بتایا کہ اتنے علماء نے اس کی تصدیق کیا کتاب کے اقوال سلف کی. کوئی ناز نہیں ہمارے بزرگوں کا سرکار. جب اخلاق سلف لکھی گئی حضرت محمد احمد صاحب نے لکھا, تب ہم نے شروع کیا. اس وجہ سے حضرت بہت شوق سے سنتے تھے. یاد ہوگا مغرب بات. ہاں دعا کیا. ہاں تو چوتھے وہ 6 بھی چوتھے. اب تو 11 جلد ہو گئی, لیکن وہی 11 جلد ہوئی ہے نا, وہی 11. اور لوگوں نے ماں صدیق صاحب کوئی دیکھے بھی نہیں ہوں گے کوئی. ہم لوگ چھوٹے ہونے کے بعد سے ہماری کتابیں چھوٹی ہے بھائی, لیکن ہے بڑی قیمت میں, سمجھ لیجیے گا. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتب خان اسلام. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول فرمائے. اس میں بھی کتب خان اسلام سیرت سلف, یہ اس پہ چل رہے تھے. سیرت سلف کو پورے اقوال سلف میں درج کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے سیرت سلف کو پیش نظر رکھنا ہوگا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مختصر دعا دیتی ہے, اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن ولا تکلم بکلام تعدل غدا واجم الیاس اما پھر. اسی پر شاہ ولی اللہ صاحب وصحب الناس على شریطتین, لوگوں کے ساتھ صحبت 2 شرطوں پہ اختیار کرے. قطع الطمع عن الناس واما فی ایدی الناس, لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, جو ان کے جیبوں میں ہے, ان کے بینکوں میں ہے, اسے قطع نظر کرو. لیکن اس کے بعد کچھ خشکی پیدا ہو سکتی کہ ہم کہ تم سے کیا تعلق یہ ہے, نہیں تمازو سکھلایا کہ نہیں. اس کے باوجود اچھا اور اچھا تعلق رکھو. وہ حسن و خلق ما کل آدمی, ہر آدمی. یہ میں حضرت کے طریقے پوری ترجمانی آج کا ہے, یہی تعلق. ہم سے کہا حضرت نے کہ فلاں سے پوچھو, سمجھ جائیں گے آپ کہ میرے طریقہ حاصل کیا ہے. اب آج سن لیجیے, یاد کریے. مجھ سے کہا کہ فلاں سے پوچھو کہ ہمارے طریقہ میں کیا چاہتا ہوں تم لوگوں سے. دل رہتا تھا یہ کیا ہوا کیا نہیں جائیں گے. یہ سب باتیں ہم نے بیان کیا کہ مفتی صاحب کے لوگوں کے سامنے وہاں کہا اچھا حضرت جیسے مطلب ہر وقت فکر ہی میں رہتے. پوچھا کہ ہمارے طریقہ حاصل کیا پوچھو. بھائی صاحب نے کہا جا کے ان سے پوچھو کہ ہم کیا چاہتے ہیں تم سے, ہم کیا چاہتے. ہم نے کہا کیا کہتے, خود ہی اثر کیا. فرمایا حسن نظم ماں حسن خلقیہ چاہتا ہوں. حسن نظم ماں جامع ہے کہ نہیں, پورا ایک جلد ہے یہ. حسن نظم ٹھیک ہو, یہ نظم ہے ٹھیک ہے, بیٹھے کا اچھا انتظام رہے, لیکن ڈانٹ پھٹکار نہ ہو. یہی بات ہے نا. عزت سے چائے پلاؤ, عزت سے بیٹھاؤ. جگہ نہ رہے تو آپ لوگوں کو بھی تنگی کو برداشت کرو. ہم کہاں سے آئے تھے جگہ, اب تنگی ہے تو کیا کریں. جب یہ بن رہا تھا تو بھائی ان کی بات مجھے قریب روز یاد آتی ہے. نام کیا دوں میں, آپ سمجھ آئے. ہمارا اتنے سے کیا آتا ہے, بڑا بنوائیے. اب تک یاد آتا ہے مجھے, جب تنگی ہوتی ہے تو ان کی بات یاد آتی ہے. انیس بھائی تھی, مر گئے ان کا. مارے کیسے انہوں نے کہا تھا, مجھے تعجب ہوا کہ اتنا بڑا بن رہا ہے, کہتے اور لمبا بنوائیے. اس کو ذہن میں بھی تھا کہ اتنے آدمی بھی آئیں گے. بہت خود ماں کو لیا تو حضرت کی بات ہے. کیا ہے حسن نظم, دیکھیے بھولیے گا نہیں, اب میں بھول رہا ہوں کچھ. حسن نظم ماں حسن خلقیہ میرے طریقہ حاصل. حسن نظم ہو, موسمی تھے نازم تھے, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. حسن نظم ماں حسن خلق, حسن خلق کے ساتھ حسن نظم, دونوں چیزیں حکومت کے لیے بھی ضرورت ہے, دنیا والوں کو بھی ضرورت ہے. حسن نظم حسن خلق کے ساتھ تب چلے گا ادارہ. کوئی چیز, ہر چیز خالی عربی مدرسے نہیں, دوسری چیزیں بھی اسی صورت میں چلتی ہیں جبکہ حسن نظم تھا حسن خلق ہو, ورنہ تیتر تیتر ہو جاتا ہے. حسن خلق معقول ہے, بہت جامع بات, حضرت کی بات ہے. وہ بھی بھائی صاحب سے کہا ہے, کم زبان جا کے پوچھو ان سے کہ میں کیا چاہتا ہوں, میرے طریقہ حاصل کیا ہے. بیان کیا ہوگا کبھی زندگی میں ایک آدمی, تو شاید ایک بات, حالانکہ 50 سال کے بعد
لیکن مجھ کو یاد ہے، عمل ہو یا نہ ہو یاد سب ہے. عمل ہوا. حافظ داؤد صاحب کو اسی پہ آپ نے اجازت دیا، ہاں کنساریا میں حافظ داؤد صاحب کو اجازت آپ نے یہی کیا کہ ہاں ماشاء اللہ زیادہ کو ملا. حسن خلق، حسن نظم، ماں حسن خلق. میں آیا وہاں برابر صاحب کہیں گیا تو کہا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ سب کو یہی فکر تھی، ماں صدیق صاحب کو بھی اور ماں برابر صاحب بھی. یہ چلاتے کیا ہے؟ سب مرد آدمی آتے ہیں. تو وہاں علیمیہ کو بہت لکھا انہوں نے، اتنی خوشی کا اظہار کیا میں کہہ نہیں سکتا. مولانا وہاں علیمیہ نے مسوا قابل ہے. علیمیہ کو خطوط دیکھے مجھے خوشی ہے کہ گجرات میں یہ کام جاری ہو گیا ہے. تو وہاں برابر صاحب نے گیا جاتی ہی پوچھا مولانا نے کہ آپ کیسے خانقاہ چلاتے ہیں؟ جواب آسان نہیں ہے. میں نے کہا حضرت اسی طرف چلاتے ہیں جیسے آپ حضرات، اسی کی اتباع میں چلاتا ہوں، آپ لوگوں کے نقش قدم پر چلاتا ہوں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کثرت ذکر ماں حسن خلق. یہ میری خانقاہ کا حاصل سمجھے، کثرت ذکر ماں حسن خلق. بہت کچھ ہو گیا، لکھو لکھ رکھوا لیا ہے. ہمارے کام کی بہت تائید کیا اللہ، بزرگوں نے سبھی نے تائید کیا. اسے کیا ہے؟ کثرت ذکر ماں حسن خلق. یہ نہیں کہ ذکر ہو گئے تو سب کو اب برائی بنا کہنے لگے، سب کو چھوٹا نہیں. ماں حسن ذکر، کثرت ذکر ماں حسن خلق. بہت خوش ہوئے، وہاں نے دکھا لیا ہے وہاں برابر سامنے. بہرحال یہ ہے خانقاہ اور یہ ہے مجلس. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن حدیث کے طرز پر اپنے بزرگوں کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق دی ہے، خود میں بننے کی اور بنانے کی توفیق دی. طریق کو واضح کرو. حضرت سے کوئی کہتا ہے حضرت کم بولیے تو ایسا بل پیش ہوتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے منع کرتے ہیں تاکہ میں طریق کو واضح نہ کر سکوں. دوسرا انداز ہے طریق کو واضح، تو اسی طریق کو واضح کر. حکیم اجمیری بمبئی کا نام سنا ہوگا بہت. جو میں گیا ہوں ان کی وفات کے بعد جب بیان کرنے لگا جھومتے تھے، ان کے سامنے بولنا مشکل تھا. کوئی دیکھے ہو بس وہی کہتے تھے کہ شیخ نے جو اجمال چھوڑا تھا اس کو اس شخص نے تصحیح کر لیا. یہی کہتے ہی تھے جو اجمال چھوڑ کے گئے تھے ماشاء اللہ صاحب، اس کی تفصیل اس کو کر دیا. دعا کیجیے ایسے ہی ہو اور مجھے بھی اور میرے تمام ذریات کو بھی اس طریقے خیر پر جاری ساری رکھے، باقی رکھنے کی توفیق فرمائے. یہ مختصراً ذکر ہے، باقی بہت سے حضرات جائیں گے تو میں نے سوچا کہ مختصراً ہی کچھ اپنا بیان کروں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن و حدیث، کتاب و سنت، سیرت سلف پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. ان میں برکت بھی دے، آسانیاں دے، تمام فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے. یہ بھی بہت ضروری فتنوں سے حفاظت. اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. اللہ ہم ظاہری فتنوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں اور باطنی فتنوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں. باطن میں فتنہ بری گھڑی سے، برے دل سے، بری رات سے، برے ساتھی سے، سب سے پناہ مانگتا. کتنی عمدہ جامع دعا. اللہ منی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء. دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے، ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. سب لوگوں کے جملہ شرور اور فتن سے ہمیں حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی عطا فرمائے. ہمارے مدرسوں کو، ہماری خانقاہوں کو، ہمارے مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے. اپنے ذکر و فکر سے اس کو معمول فرمائے. صحیح طور سے خدمت کرنے کی مدرسوں کو بھی توفیق دے. حقوق اللہ، حقوق عباد کو پہچانوانے کی ان کو توفیق مرحمت فرمائے. نمازوں میں ہمارے خشوع و خضوع پیدا فرما دیں. اخلاق میں ہمارے نرمی اور لطف مہربانی پیدا فرما دیں. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب لوگوں کو گامزن فرما دے اور اس کے برکات سے سارے عالم کو منور اور مستفید فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.